تحریک انصاف کی حکومت اپنی ٹیم تبدیل کر رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا تو پھر ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ کپتان کو اپنی ٹیم میں تبدیلیاں کرنی پڑ رہی ہیں؟ کیا کپتان اپنی ٹیم کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے یا پھر وجہ کچھ اور ہے؟ جن وزراء کے محکمے تبدیل ہو سکتے ہیں ان میں وزیر خزانہ اسد عمر، وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان شامل ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار افریدی کا قلمدان بھی تبدیل ہو سکتا ہے اور یہ وزارت اعجاز شاہ کے پاس آ سکتی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کابینہ کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے۔ ایک طرف تبدیلیوں کی خبریں تو دوسری طرف ان کی تردید بھی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے صاف کہہ دیا کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جب بھی اچھی خبریں آنے لگتی ہیں تو افواہ ساز فیکٹریاں گرم ہو جاتی ہیں۔ کے بارے میں میڈیا پہ ہیں وہ ساری ڈس انفارمیشن ہے، اور یہ ایک بڑا ہم نے یہ ٹرینڈ دیکھا ہے فرینکلی کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے آپ کے معاملات کرٹیکل گفتگو ہوتی ہے، اس طرح کی خبریں آتی ہیں، اور یہ جو ہے میرا خیال ہے کہ اس کو پہلے بھی ہم نے کہا ہے کہ یہ اس طرح کی خبروں میں تصدیق کے بغیر یہ بات نہ کریں، یہ ملک کا نقصان ہوتا ہے۔ آپ کا فائنانس منسٹر جو ہے وہ آ رہے ہیں آپ کے کر کے مذاکرات کر کے اگلے 2 دنوں میں اتنے بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں، پھر اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ صبر کر لیا جائے تو اس میں کوئی ایسا فواد چودھری کی یہ باتیں سن کے نا مجھے پتہ نہیں کیوں بار بار طلال چودھری یاد آ جاتے ہیں۔ اینی وے پتہ ہے مجھے یہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو افواہ ساز فیکٹریاں جنہیں کہا جاتا ہے نا میڈیا ہاؤسز کو بعض کو، تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ساری افواہیں درست ثابت ہوتی ہیں بعد میں۔ اینی وے خیر، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز وسیم بادامی صاحب۔ وسیم صاحب، کیا ہوا؟ کپتان اپنے کھلاڑیوں سے مطمئن نہیں ہے، یہ کیا ہو گیا؟ دیکھیں، بہت شکریہ، گڈ مارننگ۔ یہ تو بات ہے ہمارے سامنے کہ جو وزیر اطلاعات ہیں وہ اس بات کی تردید کر رہے ہیں، کل بھی انہوں نے کی کہ کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی اور ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن میں یہ بات بڑے اطمینان سے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنی ٹیم کے کچھ اراکین سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہیں، بالکل کیٹیگوریکلی یہ ایسا ہی ہے۔ اوکے، اینڈ ایف آئی ایم اے سے یہ جو پریسائزلی میں آئی نو کہ اس کی تردید آ چکی ہے، لیکن یہ جو اسد عمر صاحب کے حوالے سے جو خبر چلی ہے کہ وزارت خزانہ ان سے لی جا رہی ہے اور وزارت پٹ جا رہی ہے، یہ خبر ایسے ہی نہیں آ گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس خبر میں کوئی دمخم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس بارے میں سوچا ہی نہیں گیا، یہ ایسا نہیں ہے، بالکل یہ بات ٹھیک ہے۔ اب اس وقت میڈیا کے ریاکشن کے پیش نظر یہ فیصلہ تاخیر کا شکار ہو جائے کابینہ میں تبدیلی کا یا نہ ہو ایک الگ بات ہے، لیکن عمران خان صاحب اپنی ٹیم کے بہت سارے یا کچھ اراکین۔ اچھا، لگا کہ جو کیبنٹ میں تبدیلیاں ہوتی ہیں یہ تو معمول کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن اب پرٹیکولرلی اگر پاکستان تحریک انصاف کی پرفارمنس کو دیکھیں تو یہ جو فیصلے کیے گئے ہیں، جو فیصلے سامنے آ رہے ہیں، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ریومرز ہو رہے ہیں، یہ کتنی اہمیت کی حامل ہو سکتی ہیں؟ جو کارکردگی رہی ہے اس تناظر میں تبدیلیاں بہت اہمیت کی حامل ہیں، پھر جو بیانات رہے ہیں اس تناظر میں بھی تبدیلیاں بہت اہمیت کی حامل ہیں، اس لیے کہ دیکھیے یہ انصاف کا عین تقاضا ہے کہ تحریک انصاف کو اس کے اپنے بیانات کے تناظر میں تو تولا جائے نا۔ تو بھائی اگر آج میں کوئی تنقید کرتا ہوں اور اس کے جواب میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یار تو آپ امپریکٹیکل بات کر رہے ہیں، یار نان پریکٹیکل بات کر رہے ہیں، تو میں کہنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ سرکار مجھے نہیں پتا کہ میں سینسیبل بات کر رہا ہوں یا سینسیبل بات کر رہا ہوں، لیکن میں وہ کہہ رہا ہوں جو آپ نے کہا تھا۔ بھائی آپ نے کہا تھا نا کرپشن ختم کرنے کے لیے 90 دن چاہیے ہوتے ہیں، بس۔ آپ نے کہا تھا نا اوپر کا آدمی ٹھیک ہو نیچے سب ٹھیک ہو جاتا ہے، بس۔ آپ نے کہا تھا ٹیکس کلیکشن اس لیے کم ہے کہ اوپر چور بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو چور پہ بھروسہ نہیں، لوگ کہتے ہیں ٹیکس کیوں دوں، ہم آئیں گے تو ٹیکس بڑھ جائے گا۔ 9 مہینوں میں 380 بلین ٹیکس کم جمع ہوا ہے۔ اب آپ اس کی ریزن دیتے ہیں کہ اس لیے کم جمع ہوا ہے، اس لیے کم جمع ہوا ہے، آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ بھائی آج تو پورا اعتماد آدمی آ گیا ہے نا جس پر عوام کو اعتماد ہے، تو آج ٹیکس کلیکشن کیوں دگنا نہیں ہو گیا؟ آپ نے کہا تھا کہ پیٹرول کی پرائسز بڑھ جائے، سمجھ لینا وزیر اعظم چور ہے، تب آپ اوگرا کی قیمتیں یاد نہیں دلاتے تھے۔ آپ نے کہا تھا قرض بڑھ جائے، سمجھ جاؤ ملک پہ ڈاکہ پڑ رہا ہے، تو آپ جب سے آئے تب سے اب تک 2500 ارب قرض دیا جا چکا ہے۔ تو اس تناظر میں بھی اہم ہے جو آپ نے بتایا، اور اس تناظر میں بھی اہم ہے جس تناظر میں پی ٹی آئی کی اپنی لیڈرشپ بیانات۔ اچھا مجھے بتائیں وسیم صاحب، ماشاءاللہ اب تو افواہ ساز فیکٹریوں کا رتبہ حاصل کر چکے ہیں ہم سب، مجھے یہ بتائیے گا کہ محکمے تبدیل کرنے سے کیا کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے؟ کیا یہ سلوشن ہے یا پھر کچھ عرصے بعد ہمیں دوبارہ ایسی شفلنگ نظر آئے گی؟ میں یہ تو ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ بات بہت اچھی ہے اگر عمران خان صاحب نے تمام وزراء کو ہر وزیر کو پتہ ہے، یہ ایک اچھی بات ہے
کہ اگر میں نے پرفارم نہیں کیا تو میری چھٹی ہو رہی ہے. یہ پتہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں کسی کا داماد ہوں, کسی کا سمدھی ہوں, کسی کا دوست ہوں, کسی کا رشتہ دار ہوں, تو بس میں تو بیٹھا ہوں. کارکردگی ریلیونٹ ہے. نون کے زمانے میں تھا اور پیپلز پارٹی کے زمانے میں تو خیر مطلب مسئلہ ہی نہیں ہے نا کوئی, کہ کارکردگی ایک آخری چیز تھی جس کی بنیاد پر بھی کبھی شاید تبدیلی کا سوچا جا سکتا تھا. نون کے زمانے میں اس سے بہتر تھا معاملہ, لیکن وہاں کچھ رشتہ داری وغیرہ کے معاملات تھے. تو بالکل اگر خان صاحب مطمئن نہ ہوں, جو کہ نہیں ہیں, تو اس بنیاد پر اگر تبدیلیاں کی جائیں تو یہ اس اقدام کو بھی سراہنا چاہیے اور اس کی نتیجے میں بہتری بھی ایکسپیکٹ کرنی چاہیے. کیونکہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں ایک بندہ ایک کام بہتر نہیں کر رہا اور دوسرے بندے کو جگہ پہ لایا جاتا ہے اس امید کے ساتھ کہ وہ بہتر کرے گا, تو امید رکھنی چاہیے. ظاہر ہے اس طرح تبدیلیاں کر کے ہی آپ جو ہے وہ صحیح. دانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہم چاہیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف اس حوالے سے لے لیا جائے. تو اس لیے ہمارے ساتھ موجود ہے رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری منظور. السلام علیکم چودھری صاحب, ویلکم ٹو باخبر سویرا. چودھری صاحب, یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ کیبنٹ میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں, ابھی تو تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو 1 سال بھی نہیں ہوا. آپ بڑی سیاسی بصارت رکھتے ہیں, آپ کی پارٹی بڑی سیاسی بصارت رکھتی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں ایسا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ یہ چونکہ تبدیلی کی حکومت ہے اس لیے ہر چیز یہ تبدیل کرتے چلے جا رہے ہیں. بنیادی طور پر یہ ایک ناکامی کا اعتراف ہے. صرف 2 لوگ تھے جن کو پتا تھا کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت آتی تو انہوں نے کیا بننا ہے, ایک عمران خان اور ایک اسد عمر. اب یہاں پہ دیکھیں تو ایک کرائسس ہے اس ملک کے اندر اور ہر شعبے کے اندر ہے. اگر آپ گیس کا شعبہ دیکھیں, بجلی کا شعبہ دیکھیں, زراعت کا دیکھیں, بزنس کا دیکھیں, تجارت کا دیکھیں, معیشت کو دیکھیں, تو کوئی چیز سیدھے طریقے سے ان سے چل نہیں رہی. اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تبدیلیاں کر کے کوئی کر لیں گے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اصل ذمہ داری اس حکومت کی اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے جس کو خود عمران خان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. وہاں پہ ہی نہیں بلکہ صرف پنجاب کے اندر بھی ایک ڈمی وزیر اعلیٰ لگایا ہوا ہے, ادھر کے پی کے اندر بھی ایک ڈمی وزیر اعلیٰ لگایا ہوا, ان کو بھی بڑی گالا سے بیٹھ کر کنٹرول کر رہے ہیں. اگر یہ ابھی ری شفلنگ ہوتی ہے وفاقی کابینہ کے اندر تو اس کے پیچھے پھر وہ دونوں تبدیلی. اچھا سر, یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کارکردگی کی بنیاد پہ تبدیلیاں ہوئی ہیں یہ صرف اس بنیاد پہ نہیں ہے, وجہ کچھ اور بھی ہے, کوئی بڑے پلان کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ کے پاس کچھ ہیں ایسی اطلاعات؟ آپ کو لگتا ہے یہ صرف کارکردگی کی بنیاد پہ ہوا ہے خالصتاً؟ ایک کارکردگی بھی ہے, کارکردگی تو مجموعی طور پر اس حکومت کی بری ہے. اگر صرف کابینہ کے وزیروں کو تبدیل کرنا, اس کے بجائے یہ خود اپنی ساری حکومت کا جائزہ لیں اور جائزہ لے کر خود بھی فیصلہ کریں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. یہ حکومت تو نہیں ہے. آپ خارجہ پالیسی میں دیکھیں کتنی میجر غلطیاں ہو رہی ہیں, داخلہ پالیسی میں دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں. پچھلے کئی عرصے سے انہوں نے کیا امپلیمنٹ کیا ہے, کیا جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کو امپلیمنٹ کر دیا ہے. اسی طرح سے معاشی پالیسی کو دیکھیں, اسی طرح سے باقی پالیسیوں کو دیکھیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اوورآل ایک ناکامی ہے جس کو ان کو تسلیم کرنا چاہیے, اور اس کی بنیاد پر جب تک یہ ناکامیوں کو تسلیم نہیں کرتے تب تک یہ یہاں پہ لوگوں کا تو کچومر نکل گیا ہے, مہنگائی نے, بے روزگاری نے, اور انہوں نے وعدے جو کیے ہوئے تھے اس کے سب کچھ یہ کر رہے ہیں. صحیح. بہت شکریہ چودھری منظور صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. اور جیسے کہ وسیم بادامی نے دیکھیں کیا بیلنس بات کی, انہوں نے کہا کہ جی اگر دعوے تھے تو میں اس دعوے کی بنیاد پہ سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں, بالکل ویلڈ بات ہے. چودھری صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی اوورآل پوری حکومت کی پرفارمنس بری ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ شفل کر لیں. میرے خیال میں ویسے آپ کی باندری کیا کہتی ہے, کب تک یہ ساری تبدیلیاں ہو جائیں گی جو بھی میری باندری آج کل پتہ نہیں کیوں زیادہ باتیں نہیں کر رہی, بات نہیں ہوگی, مجھے کہہ رہی چپ ہے آج کل, بات نہیں کر رہی مجھ سے زیادہ, خفا ہو گئی. میں کوشش کرتا ہوں کہ آج اس کی کوئی بات صحیح پہنچائی نہیں, کیا کیا آپ نے باندری؟ نہیں پتہ نہیں, باندری تو بھی کہہ رہی ہے کہ یہ کم سے کم اس ہفتے تو پتہ نہیں کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آتی. آگے کچھ ہے معاملات, کچھ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. صحیح. چلے جی, موونگ آن.